بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات شبہات کے حوالے سے جاری تھی۔ ان شبہات میں سے ایک شبہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کیوں پسند کرتا ہے، کیوں اس پہ خوش ہوتا ہے۔ اتنی بڑی ذات ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ کیوں ہم سے بڑائی کرواتا ہے کہ میرا ذکر کرو اور ہر عمل میں مجھے یاد کرو، میرا ورد کرو۔ اگر عمل میرے لیے نہیں کیا تو وہ عمل تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ میرا ذکر کرتے رہو گے تو ثواب دوں گا۔ جبکہ دوسرا بندہ جو بہت اچھے کام کر رہا ہے لیکن صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا اور نہیں مانتا اللہ کو، تو اس کے اچھے عمل کا کوئی ثواب اور فائدہ نہیں ہے، چونکہ وہ ملحد ہے وغیرہ۔ تو اس کے چند ایک جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، پوری کائنات مل کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اور اس کی سلطنت اور قدرت میں اضافہ نہیں ہوتا، اور پوری کائنات اگر اس سے منہ موڑ لے، اس کو سجدہ نہ کرے، انکار کر دے اللہ کا، تو اس کی عظمت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ انسان کو اپنی تعریف کرنے کے لیے اس لیے کہا ہے کہ اس میں حق اور سچ کا اعتراف ہے، اس میں خود انسان کا کمال ہے۔ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے، نااہل طاقتوں کو نہ مانتا پھرے، طاغوت و جبروت، بتوں، اصنام وغیرہ ان چیزوں کے پیچھے خواہش نفس کی غلامی میں زندگی نہ گزارتا پھرے۔ جو اس کا حقیقی مالک و خالق ہے اس کا اعتراف کرے تاکہ کمال کے درجات کو پا سکے، اور اس سے بڑا کمال نہیں ہے۔ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان کے پاس اس کی معرفت ہو، چونکہ اسی نے ہی انسان کے راستے کی تعیین کرنی ہوتی ہے کہ انسان نے کس طرح سے چلنا ہے۔ دوسرا اس میں یہ فائدہ تھا کہ انسان غفلت میں نہ پڑ جائے، ساری زندگی جانوروں کی طرح اور حیوانوں کی طرح گزار دے، اور موت کا فرشتہ جب سامنے آئے تو بیدار ہو کر کہے کہ میں نے دنیا کو کچھ اور سمجھا تھا لیکن یہ کچھ اور نکلی، میں تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہا تھا، یہ تو عارضی چیز تھی۔ اللہ کی یاد جتنی زیادہ رہتی ہے، انسان غفلت سے دور رہتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ تھا کہ جتنا انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے آپ کو مربوط کرتا ہے قادر مطلق کے ساتھ، اتنا انسان کے اندر قوت بڑھتی ہے، عزم بڑھتا ہے، ارادہ بڑھتا ہے، صبر اور حوصلہ بڑھتا ہے۔ اللہ کی اتنی اوصاف انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہمدردی اتنی بڑھ جاتی ہے، اخلاص اتنا بڑھ جاتا ہے، قربانی کا جذبہ اتنا بڑھ جاتا ہے، صبر و حوصلے کا انسان پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس لیے اپنی یاد کا حکم دیا ہے کہ جتنا مجھے یاد کرتے جاؤ گے اتنا تم میری صفات کا مظہر بنتے چلے جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو اور باقی جو کچھ مرضی آئے کرتے پھرو، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کی یاد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جتنا انسان اللہ کی محبت میں بڑھتا جائے گا اتنا اس کی مخلوق کی محبت میں بھی بڑھتا جائے گا، اتنا دل اس کا پاک اور صاف ہوتا جائے گا، اتنا وہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ، بے ایمانی، مکاری کرنے سے دور ہوتا جائے گا اور پاک ہوتا جائے گا۔ وہ دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو اور اپنے آپ کو کہ جو کہتا ہے کہ میں اللہ کی یاد میں رہتا ہوں لیکن چوری بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، مومن رشتہ داروں کے خلاف سازشیں بھی کرتا ہے، بد اخلاقی بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی حقیقی یاد میں ہر وقت رہنے والی شخصیت لوگوں کے ساتھ کیسی ہوتی ہے، اس کی مثال اور نمونہ دیکھنا ہے تو مولا علی علیہ السلام کو دیکھیں، رسول خدا کی زندگی کو دیکھیں، بیویوں کے ساتھ کیسے تھے،
किस तरह हुस्न सलूक से पेश आते थे, ग़ुलामों के साथ पेश आते थे, असहाब के साथ पेश आते थे वगैरह। बाकी रही ये बात कि मुल्हिद शख्स अगर अच्छा काम करता है तो उसको दुनिया में सिला मिल जाता है। ये लोग आखिरत के लिए करते ही कुछ नहीं हैं कि आप उसकी सिफारिश करें, और यानी जिस तरह कहा जाता है कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, वो आखिरत के लिए कर ही नहीं रहा कि उसको जन्नत दी जाए, वो शोहरत के लिए कर रहा है, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स को पूरा करने के लिए कि उसको इससे सुकून मिलता है, वो इस सुकून के लिए कर रहा है। उसने वो अमल किया, उसको सुकून मिल गया है। उसने शोहरत के लिए अमल किया है, उसको शोहरत मिल गई है। उसने आखिरत के लिए किया ही नहीं है कि उसे जन्नत मिले। आप कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह उसको जन्नत क्यों नहीं देता है? वो इसका कायल ही नहीं था। तो काफिर अगर अच्छा अमल कर लेता है तो दुनिया में उसे सिला मिल जाता है। बल्कि कुछ मुल्हिद और काफिर ऐसे हैं जिनके अल्लाह को ऐसे आमाल पसंद आ गए कि आखिरत में भी उनको कोई न कोई फ़ायदा होगा, कम अज़ कम इतना फ़ायदा होगा कि अज़ाब में कमी और तख़फ़ीफ़ हो जाएगी, वरना सबसे बुनियादी काम से उसने मुँह फेरा हुआ है, और वो है मार्फत अपने खालिक के हकीकी की मार्फत। मुख्तसर मिसाल में यूँ समझा दूँ कि अगर एक बेटा पूरी दुनिया की खिदमत कर रहा है, इखलास के साथ कर रहा है, खिदमत कर रहा है लोगों की, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को सलाम तक नहीं करता, उनको वक्त तक नहीं देता, क्या कोई कहेगा कि ये इंसान बहुत बड़ा इंसान है? ज़ाहिर है सब कहेंगे कि क्या बदबख्ती है इसमें कि पूरी दुनिया की खिदमत कर रहा है लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को वक्त तक नहीं देता है, आता नहीं है वालिदैन के पास, तो इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मुल्हिद भी इसी तरह से है, पूरी दुनिया के लिए अच्छा सोच रहा है, खिदमत कर रहा है, लेकिन अपने खालिक के हकीकी से उसने मुंह मोड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ी बदबख्ती है जो उसके तमाम अच्छे कामों पर पानी फेर देती है। तो लिहाजा इस तरह से नहीं है कि अल्लाह की याद में इंसान रहता है तो उसको जन्नत मिल जाती है, बाकी वो जैसे अमल भी अंजाम देता रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह की याद में जितना जितना मज़बूत होता जाता है उतना उतना वो दुनिया के लिए भी अच्छा सोचता है। ये था इस शुबे का मुख्तसर सा जवाब। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही।